نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، مسلک اہل حدیث حضرت مولانا حافظ محمد یوسف صاحب پسروری۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما تحب وترضى۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ جدے اتے حضوری دی مور ہووے، جدے اتے حضوری دی مور ہووے، دلا ایسی حضوری دی چٹ ہو جا، ملک الموت نہ لبے جان تیری مٹ کے تے ایسا انمٹ ہو جا۔ سندا روے عرشاں دا جج تینو، یوسف پسروری ایہو جئی رٹ ہو جا۔ بن کے توڑ مدینے دے رستے آندی، کملی والے دے بوئے تے فٹ ہو جا۔ سامعین محترم، مختصر اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ صحبوں اور ساتھیوں، تسا احباب نے میرے تو قبل بہت سارے علماء کرام خطبہ اعظام دے خطابات سنے نے۔ اللہ سب علماء دا بیان کرنا، تسا احباب دا سننا، اللہ اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے۔ چھوٹیا اور گول گپیا اتنے باہر ہی بہ جاؤ، بیبیوں تو خاموش ہو جاؤ، اللہ دا واسطہ جے چپ کر جو۔ بڑی توجہ دے نال تسی احباب جس طرح گھراں دے وچوں وقت کڈ کے تشریف لے آئے ہو، اللہ تعالی یہ تھوڑا اج مل کے بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر اللہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے۔ میرے تو قبل میری جماعت دے ترجمان حضرت مولانا بنیامین عابد صاحب بڑے ہی پیارے انداز دے اندر تسا احباب دے سامنے قرآن و حدیث دے آئینے دے اندر اپنی گفتگو تسا احباب دے سامنے کر رہے سن۔ میں
تیسرے پارے دی پہلی آیت پڑھیے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ کہندے نے میں بعض نو بعض تے فضیلت دتی، 1,24,000 کمو پیش انبیاء دنیا چ جلوہ گر ہوئے، ہر نبی نو میں فضیلت، عظمت اور مرتبت شان دے نال نوازیا ہے، لیکن سب نالوں زیادہ اگر میں عظمت اور شان مقام اگر دیتا ہے تے او آمینہ دے لال محمد نو عطا کیتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد نبوی دے اندر تشریف لے آئے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد نبوی دے اندر بیٹھے نے تے آپس دے اندر گلاں کر رہے نے۔ ایک صحابی آندا ہے اللہ پاک نے پہلے نبیاں نو کنی عظمت اور شان عطا کیتی سی کہ آدم نو اللہ پاک نے صفی اللہ بنایا۔ دوسرا بول کے کہنے لگا یار آدم صفی اللہ سن تے نوح نو اللہ پاک نے نجی اللہ بنایا۔ تیسرا صحابی کہنے لگا یار ابراہیم نو اللہ پاک نے خلیل اللہ بنایا۔ چوتھا صحابی کہنے لگا اسماعیل نو اللہ پاک نے ذبیح اللہ بنایا، موسیٰ نو کلیم اللہ، عیسیٰ نو روح اللہ۔ نبی علیہ السلام صحابہ دے پہلے پاسے کھڑے ہو کے سن دے رہے، اچانک سامنے آئے، فرمایا میرے صحابیوں آدم صفی اللہ سن میں انکار نہیں کردا، نوح نجی اللہ سن میں انکار نہیں کردا، اسماعیل ذبیح اللہ سن، ابراہیم خلیل اللہ سن، موسیٰ کلیم اللہ سن، عیسیٰ روح اللہ سن، سارے انو اللہ پاک نے عظمتاں اور شانہ عطا کیتیاں، پر تو سانو میرا نہیں پتا کہ انا حبیب اللہ، منو اللہ پاک نے اپنا حبیب بنایا ہے۔ تے خلیل تے حبیب دو لفظ نے، خلیل انہوں کہندے نے جیڑا رب نو آپ چاہے، تے حبیب انہوں کہندے نے جنوں رب خود چاہے، انہوں حبیب کیا جانا۔ میں حبیب اللہ واں ولا فخرا، تے میں اس بات تے فخر نہیں کردا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان اور عظمت آج میں بیان کرنا چاہنا افضلیت مصطفیٰ علی الانبیاء کہ ساڈے محبوب نو اللہ پاک نے 1,24,000 انبیاء دے وچوں وکھرا ہی مقام عطا کیتا ہے، یعنی اتنا مقام، اتنی عظمت کسے نبی نو اللہ پاک نے عطا نہیں کی تھی۔ امتی تے امتی ہے یار بہ جاؤ تسی کتے، تھانوں کی کیڑی چیز ہے جڑی نہیں بیان دیندی؟ نبی کسے نبی نو بھی آمینہ دے لال دے برابر اللہ پاک نے عظمت عطا نہیں کی تھی۔ ذرا غور فرمانا، حضرت آدم علیہ السلام دی واری آئی نا، حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ پاک نے چند نام سکھائے، پہلے ہی نام دس لے، اے چولہا، اے چمچہ، اے توائے، اے پرات، اے ہانڈی، اے ڈوئی، پہلو ہی سکھائے۔ تے قرآن کی کہہ رہے ہیں؟ اللہ پاک فرماندے نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔
حضرت آدم دی واری آئی، توجہ ادھر میرے وال، آدم دیاں واریاں آئی، اللہ پاک نے کیا علامہ آدم نو سکھایا ہے، آدم نو پڑھایا ہے، حضرت آدم علیہ السلام نو ایسا علم سکھایا، آدم دی واری آئی، اللہ پاک نے علامہ کہہ دیتا، جدوں میرے تیرے پیر دیاں واریاں آئیاں، شیما دے ویر دیاں واریاں آئیاں، بدرے منیر دیاں واریاں آئیاں، جگاں دے پیر دیاں واریاں آئیاں، اللہ پاک فرماندے نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آدم دی واری آئی علامہ، جدوں میرے تیرے محبوب دیاں واریاں آئیاں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، جگاں دے پیر پوری کائنات دے معلم بن کے آئے، حضرت آدم متعلم بن کے آئے، آقا معلم بن کے آئے، آدم متعلم بن کے آئے، اوتھے علامہ، ایتھے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، میرے پیغمبر نے مکے دی یونیورسٹی دے اندر پڑھایا، مدینے دی یونیورسٹی دے اندر پڑھایا، سارے لوگ آ رہے نے، کوئی فارس دے وچوں پڑھن واسطے آ رہا ہے، کوئی شام چوں پڑھن واسطے آ رہا ہے، کوئی روم چوں پڑھن واسطے آ رہا ہے، کوئی حبشے چوں پڑھن واسطے آ رہا ہے، جگاں دے پیر نے پڑھایا ہے، میرے آقا معلم بن کے آئے اور پڑھایا کی ہے اپنا قرآن، اللہ دا قرآن پڑھایا تے اپنا فرمان پڑھایا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، میں قربان جاواں کتاب الرؤیا صحیح بخاری دی حدیث ہے، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے کول ایک عربی آندا ہے، آن کے آندا اللہ دے رسول مینوں ایک خواب آیا ہے، آسمان دے اوتے بدلی بڑی چمکیلی ہے، بڑی نورانیت ہے، او دے وچوں دو قطرے پہ ڈگدے نے، ایک قطرہ گھی دا ہے، ایک قطرہ شہد دا ہے، سونیا محبوبہ سارے لوگ تھلے جمانے، ہر ایک چاہندا ہے گھی تے شہد مینوں مل جائے، گھی بھی مینوں مل جائے، شاید بھی مینوں مل جائے، سونیا محبوبہ مینوں اس خواب دی تعبیر دسو نا، ایک پاسے رسی لمکی ہے، ایک بندہ دوسرا تیسرا چڑھیا ہے، مینوں سونیا دسو اس خواب دی تعبیر کی ہے، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نہیں بولے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے سونیا محبوبہ اجازت ہوئے تے میں دس دیاں، اچھی کہہ دیو، ہن پتہ ہے چلدا جتھے آقا دی ہستی حاضر بھی ہوئے ناظر بھی ہوئے، ابو بکر بھی نبی دی اجازت تو بغیر بولدا ہی نہیں، نبی دی اجازت تو بغیر، جتھے آقا حاضر ناظر ہون اوتھے ابو بکر نہیں بولدا، ہن اگوں حساب تسی لا لو کہ آقا حاضر ناظر ہون پھر مولوی جمعہ کیویں پڑھاندا ہے، مصلی تے امامت کیویں کراندا ہے، جتھے آقا علیہ السلام حاضر ناظر ہون اوتھے کوئی نبی بھی مصلی تے نہیں کھلو سکدا، جتھے آقا حاضر ناظر ہون اوتھے میرے پیغمبر دے ہوندیاں کوئی اچھی نہیں بول سکدا، دوست اگر بولے گا قرآن کی کہندا ہے، اللہ پاک فرماندے نے او دنیا والےو اگر تسی نبی دے ہوندیاں اچھی آواز چ بولو گے میں تھوڑی زندگی دے سارے اعمال ہی تباہ و برباد کر دیواں گا، جتھے اب میرے آقا موجود ہون ابو بکر اپنی مرضی نہ نہیں بولدا، اج آقا موجود نے منبر تے خطبہ آپ دیتا جا رہا ہے، نبی نو تھلے بٹھایا جا رہا ہے، آقا موجود نے مصلی تے امامت کرائی جا رہی ہے، پیغمبر نو پیچھے نماز پڑھائی جا رہی ہے، اللہ میری توبہ تے گستاخی دا لیول کتھے اہل حدیث سے کھاندے کھیر آپ نے مل دے کٹے دے منہ دے نے، میں وہ کٹا ہی نہ حلال کر چھڑاں گا ٹی چوک دے اندر، گستاخیاں آپ تے کہندے سانو نے بھابی یہ نبی دا ادب وڈے بھائی جی نہ کردے نے، لو ہے گل کرنا، جیڑا نبی دا ادب وڈے بھائی جی نہ کردا ہے او جینین بے ایمان ہے، اسی انہوں مسلمان ہی نہیں سمجھدے، گل ٹھیک ہے نا، او بولو تے صحیح، اسی انہوں مسلمان نہیں سمجھدے،
لیکن دیکھ لے اہل حدیث دی وفا تساں تے کول سمجھ کے مسلے تے آپ کھلوتے کول سمجھ کے خطبہ آپ دیتا نبی نو حاضر ناظر سمجھ کے لڑ غیراں دے پھڑے آقا کول ہے تے لڑ غیراں دے اہل حدیث دی وفا تے غور کر اپنی جفا تے غور کر اہل حدیث نبی نو حاضر ناظر بھی نہیں سمجھدا کسے دجے ول تھکنا بھی گوارا نہیں کردا آؤ تے صحیح نعرہ تکبیر مقام مصطفیٰ علماء اہل حدیث اور دوستا تیری میری دعوت دا فرق بڑا ہے تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا میں ہو جاؤں غیر کا یہ مجھ سے نہ ہو سکا میرا خیال کہندا تھانوں آئی سمجھ نہیں آن ڈئی اردو دے شعر توجہ ہے جے کہ کوئی نہ ایتھے ہی بیٹھے ہو نا ویکھ لیا جے 14 چک چی ہو نا 16 کہ 14 16 چک 16 بڑا 14 ٹھیک ہے وہی گل ہے زرداری دی حکومت بھلیکھا دے لگ ہی جاندا ہے توجہ ادھر میرے وال جگہ دے پیر عبد حبیب علیہ السلام جس جگہ تے حاضر ناظر ہون اس جگہ تے کوئی بھی مسلے تے نہیں کھلوندا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے سونیا اگر اجازت ہوئے تے میں دس دیاں آقا فرماندے نے ابو بکر یار تو دس لے حضرت ابو بکر صدیق کہندے نے سونیا محبوبہ جڑی آسمان تے بدلی بڑی چمکیلی ہے او دے اندر نورانیت بڑی ہے او دے تو مراد شریعت ہے تے جڑا گھی دا قطرہ پہ ڈگدا ہے اے دے تو مراد قرآن ہے شاید دے قطرے تو مراد قرآن دی مٹھاس ہے قرآن دی مٹھاس ہے تے جڑی رسی لمکی ایک بندہ دوسرا تیسرا چڑھیا اے دے تو مراد خلافت ہے تے نال ہی ابو بکر آندے نے سونیا خواب دی تعبیر میں صحیح دس لئی آقا فرماندے نے ابو بکر غلطی کر گیا ہن غلطی ابو بکر کو ہو سکتی ہے تے آج دے امام کو نہیں ہو سکتی وہ بول دے نہیں آج دے مولوی کو غلطی نہیں ہو سکتی ہے کیوں ابو بکر نو کہا کہ تو غلطی کر گیا ہے اور جبریل وہی لے کے ابو بکر دے سینے تے نہیں آندا محمد دے سینے اطہر تے ہوندا ہے اگر معصوم علی الخطا کائنات دے اندر آسمان دی نیلی کو چھت سلے ایک کوئی ہستی ہے وہ میرے محمد دی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم جدے کو کدی غلطی سرزد ہوندی او بولو ہوندی نہیں فرمایا ابو بکر غلطی ایتھے ہن بخاری دی حدیث ختم ہو گئی بخاری دی حدیث ایتھے ختم ہو گئی بھئی ابو بکر غلطی کر گیا ہن تھلے حاشیے دے اندر عربی بخاری او دے حاشیے علامہ طحاوی حنفیاں دا بہت بڑا امام ہے انہیں گل لکھی انہیں کیا جڑی غلطی ابو بکر نے کیتی سی ہوئے سی گھی دے قطرے تو مراد قرآن ہے شہد دے قطرے تو مراد محمد دی حدیث ہے شہد دے قطرے تو مراد مٹھاس نہیں کیوں محمد دی حدیث ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ سادے پیغمبر کی پڑھان واسطے آئے نے وہ بولو ایک قرآن تے دوجا کوئی فقہ دی لال کتاب بھی ہے سی وہ بولو تے صحیح فتاوی عالمگیری ہے سی یا ہدایا کنز قدوری شرح وقایا فتاوی رضویہ کوئی ہے سی تیسری کتاب کوئی نہیں سی آقا نے کی پڑھایا جگہ دے پیر معلم بن کے آئے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین جگہ دے پیر آئے میں ایک قرآن
ایک اپنا فرمان پڑھان واسطے آئے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اللہ کہندے نے مومنا تے احسان کیتا ہے تے میرے پیغمبر میں انہاں دے وچوں انہاں دیاں جاناں دے وچوں نبی بھیجیا ہے وہ نبی کا دے واسطے بھیجیا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ تے نبی ابراہیم کی آندے نے نبی ابراہیم نے کعبۃ اللہ بنایا بیت اللہ منگن والا خلیل اللہ آمین کہن والا اسماعیل ذبیح اللہ جتھے منگدے نے او بیت اللہ جو منگدے نے او محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آندے نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم میرے پیغمبر ابراہیم خلیل الرحمان دعا کر دینے اللہ رسول بھیج دے اینا دے وچوں تے آن کے اور رسول کی کرے گا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ میرے آن کے پڑھائے گا قرآن تے حدیث پڑھائے گا میرے آقا آئے نے متعلم بن کے آئے نے حضرت آدم آئے نے میں قربان جاواں میرے آقا معلم بن کے آئے نے آدم متعلم بن کے آئے نے آؤ قرآن دا ایک اور مقام سناواں حضرت آدم دی واری آئی اللہ پاک فرماندے نے میرے آدم جنت دے اندر رہی جاؤ جنت دیاں نعمتاں کھائی جاؤ لیکن شرط اے وے اے جڑا درخت دے قریب نہیں جانا قرآن کہندا والا لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فرمایا درخت دے قریب نہیں جانا درخت دے آدم چلے گئے آدم بابا جی بھول گئے بابا جی بھول گئے اللہ اکبر بھول کے چلے گئے آدم درخت دے قریب گئے رب ناراض ہو گیا جس درخت تھلے جگاں دے پیر بہ گئے نبی دے پروانے بہ گئے آقا دے دیوانے بہ گئے نبی دے مستانے بہ گئے قرآن نے اعلان کیتا اللہ پاک فرماندے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ اوتھے کیا کیا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ اتھے کیا تحت الشَّجَرَةَ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اتنی آواز جڑی نا ٹون دی بند کر دیو بار بار صرف سپیکر چلاؤ سادہ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام میں قربان جاواں جس درخت تھلے بہ گئے اللہ پاک فرماندے نے لقد رضی اللہ لام تاکید دا قد تحقیق دا عربی گرامر دی روح دے نال فرمایا رضی اللہ عن المؤمنین اللہ راضی ہو گیا انہاں دے اوتے ادھر درخت دے قریب آدم گئے رب ناراض ہو گیا ادھر جگاں دے پیر جس درخت تھلے بہ گئے اللہ پاک فرماندے نے میں اینا تے راضی ہو گیا کنی کو دیر تک فرمایا قیامت دیاں دیواراں تک میں اینا تے راضی ہو گیا بلکہ کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اے میرے تے راضی میں اینا تے راضی ہونے ڈگری بڑی وڈی ہے قیامت دا دن ہوئے گا جنت جانا جے کہ کوئی نہ جانا ہے نا سارے انشاءاللہ اللہ کہن گے کسے چیز دی لوڑ ہے جی اللہ کوئی نہیں ادھروں گمان کرنے ٹہنی سامنے آ جاندی ہے پھل توڑنے منہ پا لینے یہ کہڑا کو میاں چنو ہے جتوں گلے کیلے جڑے نے 100 روپیے درجن لبنے نے گل بھی سمجھ آن رہی ہے کوئی نہ یہ جنت ہے یہ ٹہنی سامنے آندی ہے اتوں پھل توڑنے منہ پا لینے روز تو پرندیاں دا گوشت پلیٹاں چ پی کے سامنے آن ڈیا عرشاں دے مالکا ایتھے کہ چیز دیاں لوڑاں کوئی نہیں مک گئیاں اللہ کہندے نے نہیں میرے جنتیو دو چیزاں ایسیاں نے جیڑیاں اس تو قبل کسے نبی نو بھی نہیں سن دتیاں
وہ اللہ کیڑیاں؟ فرمایا اج میں رب تھانوں اپنا دیدار کراواں گا. وہ کرنا جے دیدار کے کوئی نہ. اللہ آؤن گے نور دے پردے چکن گے جنتی اپنے رب نو ایویں ویکھن گے جویں 14ویں رات دا چن ویکھیدا ہے. تے آخری نعمت کیڑی ہے؟ فرمایا جنتیو اج میں تھوڑے تے راضی ہو گیا وا، اج تو بعد کدی ناراض نہیں ہوواں گا. جنتیاں دی آخری نعمت رب دی رضا ہے. جدوں میرے تیرے صحابہ دی واری آئی، جگاں دے پیر دے یاراں دیاں واریاں آئیاں، اللہ دنیا چی کہندے نے ابو بکر میں تیرے تے راضی ہاں، عمر میں تیرے تے راضی ہاں، عثمان میں تیرے تے راضی ہاں، علی میں تیرے تے راضی ہاں، طلحہ زبیر سعد سعید میں تھوڑے تے راضی ہاں، بدر احد والیو میں تھوڑے تے راضی. پتا یہ چلتا ہے جتھے جنتیاں دی نعمت دی انتہا ہوندی ہے اتھوں صحابہ دی عظمت دی ابتدا ہوندی ہے. اے لقد رضی اللہ عن المؤمنین. او کو سمجھ بھی آن ڈئی جے کہ کئی نہ بولو. بات بڑی توجہ نہ سادہ جے انداز کے اندر. ادھر کیا ولا تقربا هذه الشجرہ، ایتھے کیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین. آؤ قرآن دا ایک اور مقام سناواں. اللہ پاک فرماندے نے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، فرمایا آدم نو سجدہ تعظیمی کرو. کی کرو؟ سجدہ تعظیمی. تعظیمی سجدہ آدم دی شریعت دے اندر بولو جیسی، لیکن ساڈے نبی دی شریعت دے اندر تعظیمی سجدہ حرام ہے. عبادت سمجھ کے سجدہ کرنا شرک ہے. ہن ذرا غور فرمانا. میں ایک جگہ تے بیان کیتا، ایک مولوی صاحب بعد گئے اتنے کہن لگے لے اور تعظیمی سجدہ اگر فرشتے آدم نو کر سکتے ہیں قبراں تے نہیں کر سکتے. آدم دی شریعت جائز ہے ساڈے تے جائز. میں اتنے کیا میں کہا چولے پھر تینوں سمجھ ہی کوئی نہیں. اگر آدم دی شریعت تے عمل کرنا ہی ادو بھن بھرا دا نکاح بھی ہوندا ہی. میں بھن نہ جا کے نکاح بھی کر. گل دی سمجھ آئی جی کوئی نہیں. میں کہا تو آدم دی شریعت جے تو عمل کرنا ہے پھر پورا عمل کر کے تینوں چلیا پتہ ہی نہیں. جگاں دے پیر دے آ جان تو بعد آدم دی نبوت گئی، شریعت گئی. جدو آدم دنیا تو چلے گئے نبوت بھی گئی، شریعت بھی گئی. نوح دنیا تو چلے گئے نبوت بھی گئی، شریعت بھی گئی. موسیٰ عیسیٰ دنیا تو چلے گئے نبوت بھی گئی، شریعت بھی گئی. کائنات دے جتنے نبی سن دنیا تو چلے گئے انہاں دی نبوت بھی گئی، شریعت بھی گئی. میں کیا آمینہ دا لال دنیا تو چلا گیا، نبوت بھی قیامت تک ہے، شریعت بھی قیامت تک ہے. نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، علماء اہل حدیث. اور نواں نبی بھی کوئی نہیں آنا تے نوی شریعت بھی کوئی نہیں آنی. نواں نبی بھی جڑا آئے گا نا 1.5 بینڈ نبی، 1.5 بینڈ اکھوں لبے نہ نور بی بی ہے کوئی گل کرنا جنوں اکھوں کانا ہوا آئی ایم نبی میں نبی ہے کوئی. تو نبی جتھے مرے اتھے ہی دفن ہوندا. میں کیا مریا لیٹرین چ نو گٹر چ نپو ملبہ دے اندر جائے نو پتہ لگے. کیونکہ آقا دی حدیث ہے جتھے نبی فوت ہوندا اتھے ہی اور بولو تے صحیح یار اتھے ہی دفن ہوندا. آقا جتھے فوت ہوئے نے اتھے ہی دفن ہوئے نے نا. تو مرزا کتھے مریا ہے؟ لیٹرین چ. تینوں پھر گٹر چ نپنا چاہیے سی نا. پیپے دے منہ چ لا چھڑ دے. عجیب عجیب قسم دے مولوی شوشے چھڑ دے. جاؤ اہل حدیث دا مسلک ویکھو لوگو. آقا دنیا تے نہیں رہے چلے گئے. ہن دین ادو مکمل ہو چکیا. ہن دین چ وعدہ کرنے والا بھی مجرم ہے، گھاٹا کرنے والا بھی مجرم ہے. جس بات تے مور نہیں نبی دی
جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں. ہیڈ آفس ہے ساڈا مکہ تے مدینہ, دوجا کوئی دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں. نبی دی ذات تو بعد اس جہان اندر, اللہ دی ذات تو بعد اس جہان اندر, نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں. نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں. تو کہے کہ نبی دی اطاعت تو بغیر جنت لب جائے, سوچی نہیں نا. یہ پھرکی جو کٹ چھڑ آسا تے انہوں منیا. اور یارو غور نہ گل سنو, کوئی دنیا دا مولوی یہ بات نہیں کہے گا امام ابو حنیفہ دی ذات لا رہا ہے او دی بات میں عیب ہے, امام شافعی دی ذات لا رہا ہے او دی بات میں عیب ہے, احمد ابن حنبل دی ذات لا رہا ہے او دی بات میں عیب ہے, احمد رضا دی ذات لا رہا ہے او دی بات میں عیب ہے, امام شافعی دی ذات لا رہا ہے او دی بات میں عیب ہے, مرزا غلام محمد قادیانی گانے الو دے پٹھے دی ذات لا رہا ہے او دی بات میں عیب ہے, عبد القادر جیلانی دی ذات لا رہا ہے او دی بات میں عیب ہے. کوئی دنیا دا مولوی یہ بات نہیں کہہ سکتا, لیکن جدو میرے پیر دی واری آئے گی, میری جماعت دا خطیب بنیامین عابد کہے گا, میری جماعت دا خطیب ادیب کہے گا, طالب علم کہے گا, جدو اس خطیب میں اس نبی دی واری آئے گی, یوسف پسروری مسجد وڑ کے کہے گا, قرآن پڑھ کے کہے گا, منبر تے چڑھ کے کہے گا, وضو کر کے کہے گا, وہابیاں نے جدا کلمہ پڑھیا ہے وہ دی ذات بھی لا رہا ہے, سونے محمد دی بات بھی لا رہا ہے. خاصا تے انہوں پیر منے ہیں, کوئی دنیا کائنات دی زبان یہ نہیں کہہ سکتی امام ابو حنیفہ جنتی ہے, نہ دے جنتی ہون دی دلیل تیرے کول ہے نہ میرے کول ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ دی جنتی ہون دی دلیل نہ تیرے کول نہ میرے کول. احمد ابن حنبل دے جنتی ہون دی دلیل نہ تیرے کول نہ میرے کول. احمد رضا دے جنتی ہون دی دلیل نہ تیرے کول نہ میرے کول. اپنے 12 امامہ دے جنتی ہون دی کائنات دیو لوگو, نبی تو نبی دے صحابہ تو علاوہ کوئی اپنے امام مولوی دی کوئی بھی بندہ دلیل دے سکتا نہیں کہ وہ جنتی نے نہ دلیل ہے نہ کول ہے نہ ساڈے کول ہے. پر جنوں میں پیر منیا او دے تو علاوہ تے جنت دا بوا کھلنا ہی کوئی نہیں. بلا لاگے تے جائی مار مار کے لتر انہاں تینوں زرداری نہ بنا چھڑیا. تو گل بھی سمجھ آ رہی جے کوئی نہ, ادھر کہ ویکھن بھی نہیں دینا, اوتھے بھی کام آنا ہے تے بھابیاں دے پیر نہیں کام آنا ہے. تے سانو آندے نے بے پیر انہاں دا پیر ہی کوئی نہیں. لو ہے گل کرن والی, جے ساڈا پیر نہیں تے پیر ہے کدا ہے؟ تیرے تے شام نو ہور نے, شام دا پیر ہو رہے, دوپہر دا ہو رہے, چھا ویلے دا ہو رہے, سویر دا ہو رہے, مغرب تو بعد, یعنی کہ جن گھر دے جی نے انہیں ہی پیر نے. میں کہا جے سارے ہی پیر نری سر پیر, پیر ہی کوئی ہے مدینے والا. میرے پیر جیا رہبر نہ کوئی آیا نہ آنا ہے, گل آیا یتیمانو کول بایا مسکینانو, یتیمہ مسکینہ دا ایسا کوئی غم نہ کھاوے گا. میرے پیر جیا رہبر نہ کوئی آیا نہ آئے گا, دن حشر دا ہونا ہے ہر ایک گھبراؤنا ہے, حوض کوثر تے سونا پانی آپ پلاوے گا. سن جیڑا پیر صحابیاں دا وہ پیر وہابیاں دا بنے, اس دی مثل جیڑا وہ دجال کلاوے گا. جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام پوری کائنات دے وچوں آلہ, پوری دنیا دے وچوں بالا. فرمایا فرشتے ہو آدم نو سجدہ کرو نہ سجدہ تعظیمی. ایتھے فرشتیاں دے کولوں رب نے سجدہ کرایا. جدوں میرے تیرے پیر دی واری آئی, اللہ پاک فرماندے نے اے میرے فرشتے ہو, جی اللہ جی کی حکم ہے,
ادھر میرے وال ویکھو میرے وال اللہ پاک فرماندے نے نماز پڑھو رب خود نماز نہیں پڑھدے اللہ کہندے نے زکات دیو اللہ خود زکات نہیں دیندے اللہ کہندے نے روزے رکھو رب خود روزہ نہیں رکھ دے اللہ کہندے نے حج کرو رب خود حج نہیں کردے اللہ کہندے نے اے کام کرو رب خود او کام نہیں کردے دنیا دے اندر ایکو ہی کام میں جدوں میرے تیرے محبوب دی عظمت تے شان دی واری آئی اللہ پاک فرماندے نے او میرے فرشتےو میرے نبی تے درود پڑھو ایمان والیو تسی بھی درود پڑھو کیونکہ میں رب بھی اپنے نبی تے درود پڑھنا وا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما میں قربان جاواں ال میں اپنے محبوب دیاں عظمتاں تے شاناں تو حضرت آدم دی واری آئی اللہ پاک فرماندے نے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدم فَنَسِیَ حضرت آدم دے کولوں وعدہ لیا آدم بھول گیا آدم جدوں میرے تیرے پیر دی واری آئی اللہ کہندے نے سانو کری او کا فلا تنسا اسا اپنے نبی نو پڑھایا ساڈا نبی بھولیا ہی نہیں ساڈا نبی تے حدیث آندی ہے بھول گیا بھولے نہیں زور دیاں 5 پڑھائیاں نے بھولے نہیں اثر دیاں پڑھانیاں 4 سن پڑھا 2 چھڑیاں بھولے نہیں بول دے نہیں ہونے اور بھولے نہیں 2 پڑھائیاں نے اثر دیاں پڑھا کے باہر نکل گئے آقا صحابہ بھی نکل گئے ایک ذوالجدین نا لمے لمے ہتھاں والا صحابی سی وہ جا کے آندا اللہ دے رسول جٹ بندہ ہی نا تو گل بڑی بے دھڑک ہو کے کرتا ہے سانو پتا جٹ بندے پھر گل کھڑکا کے کرتے ہیں کہنے لگا اللہ دے رسول صحابی کی ضرورت نہیں پئی یہ جا کے آندا اللہ دے رسول نماز کم ہو گئی ہے کہ تسی بھول گئے ہو آقا فرماتے ہیں ذوالجدین نہ میں بھولیا نہ نماز کم ہوئی ہے فرمایا نہیں اللہ دے رسول تو 2 پڑھیاں نے اور نہیں میں نہیں 2 پڑھیاں صحابہ نو کٹھا کیتا وے ذوالجدین کی آندا اللہ دے رسول ہے صحیح کہہ رہا جی تھی 2 ہی پڑھائیاں نے فرمایا آؤ پھر 2 اور پڑھائیاں فرمایا انما انا بشر صحابیوں میں بشراں حدیث دے الفاظ میں بشراں فرمایا انسا کما تنسون میں بھول جانا وا جویں تسی بھول جاندے ہو جدوں میں بھول جاواں تسی مینوں یاد کرا دیا کرو تے بھول دے بشر نے نوری بھول دے ہی نہیں نالے آقا فرماندے نے میں بشر ہاں اور صحابیو جا بخاری کڈ لے میرے تے یقین نہیں بخاری دیاں ورگردانیاں کر لے آقا فرماندے نے میں بشر ہاں میں بھی بھول جانا جویں تسی بھول جاندے ہو جدوں میں بھول جاواں مینوں تسی یاد کرا دیا کرو اللہ اکبر کبیرہ ہن ذرا ایتھے مسئلہ ایک بڑا وڈا حل لگا ہن آقا علیہ السلام بھولے قرآن کہندا بھولے نہیں 2 لفظ نے ایک نسیان ہے ایک صاحب ہے نسیان دا تعلق نبی دے علم نالے صاحب دا تعلق نبی دی ذات نالے نبی کو ذاتی طور تے صاحب ہوئی اللہ نے قیامت تک امت واسطے سجدہ صاحب بنا دیتا فرمایا نماز دے اندر کمی زیادتی ہو جائے سجدہ صاحب کرنا تھوڑا کام ہے تھوڑی نماز دی کمی زیادتی نو پورا کرنا میرا کام ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا یوسف ایھا الصدیق میں قربان جاواں یوسف بھی صدیق سی حضرت ابراہیم بھی صدیق سن حضرت ادریس بھی صدیق سی میں قربان جاواں سارے نبی صدیق صدیق کنوں کیا جاندا ہے جڑا کردار دا بھی سچا ہوئے گفتار دا بھی سچا ہوئے پہلے نبیاں دی واری آئی رب نے کیا نبی صدیق سن سونیا محبوبہ جدو تیریاں واریاں ہون گیاں میں کہہ دیاں گا الذی جاء بالصدق وصدق به سونیا میں تینوں ایک مرید صدیق دے دیاں گا ایتھے مرید صدیق ہے اور صدیق بھی ایسا کہ جنوں عرش معلا دے فرشتے بھی صدیق آندے
صدیق بھی ایسا کہ جنہوں صدیق دا لقب عرش معلا تو ملے ہے. یارو یہ کوئی معمولی صدیق نہیں ہے. صدیق ہے جنہوں نبی نے اپنی زندگی 27 مرتبہ جنتی آکھیا ہے. المنتظم فی تاریخ الملوک والامم سیر اعلام النبلاء. اٹھاؤ کتاب پار دی دیاں. فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا جنتی اپنے محلات دے باہر کھڑے ہون گے تے کہن گے کی آکھن گے اہلا مرحبا مرحبا الینا. جنتی دروازے دے باہر کھلوتے نے آندے نے خوش آمدید ساڈے ول آؤ ساڈے ول آؤ. حضرت ابو بکر آندے نے سونیا وہ کون ہوئے گا جنہوں جنتی نواب بھی آوازاں مارن گے. آقا فرماندے نے ابو بکر یار تو ہوئے گا جنہوں جنتی نواب بھی باہر کھلو کے آوازاں مارن. اللہ اکبر. ایسا ابو بکر صدیق جنہ فتوہ نبی دی زندگی چ چلے ہے, جنہیں آقا دی زندگی دے اندر 17 نمازاں نبی دے مصلے تے پڑھائیاں. سونیا محبوبہ پہلے نبی صدیق نے تے میں تینوں ایک یار صدیق دیاں گا جڑا سفر دا بھی ساتھی, حضر دا بھی ساتھی, قبر دا بھی ساتھی, حوض کوثر دا بھی, او بولو رب دی جنت دا بھی. کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو اے یاری. کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو اے یاری. ہجرت دی منزل باری ساڈی ازلاں تو اے یاری. حضرت ابو بکر کی کہندے نے ذرا غور کرنا. تیرا پار صدیق اٹھاوے تینو کوئی تکلیف نہ آوے. تیرا پار صدیق اٹھاوے تینو کوئی تکلیف نہ آوے. 3 میل دی چرساں چاری ساڈی ازلاں تو اے یاری. میری حاضر آقا جانے جد جان کراں قربان. میری حاضر آقا جانے جد جان کراں قربان. میرے وس وچ نہیں انکاری ساڈی ازلاں تو اے یاری. سننا ذرا ابو بکر تے تبرہ بازیاں کرنے والوں, ابو بکر نو گالیاں دینے والوں. حضرت ابو بکر صدیق کی آندے نے کیوں سج گئے پیر نے تیرے ہن کس لئی کندے میرے. کیوں سج گئے پیر نے تیرے ہن کس لئی کندے میرے. تیری بن جاواں اسواری ساڈی ازلاں تو اے یاری. سن ذرا توجہ نال اللہ ذرا ٹھہر ونج سرکار پہلے صاف کرے ساغار. ذرا ٹھہر ونج سرکار پہلے صاف کرے ساغار. مینو جان جناب دی پیاری ساڈی ازلاں تو اے یاری. ہر مشکل سر تے چاسا میں لگیاں توڑ نباسا. ہر مشکل سر تے چاسا میں لگیاں توڑ نباسا. میں صدقے لکھ لکھ واری ساڈی ازلاں تو اے یاری. ڈنگ کھاوے زہر پچاوے ڈنگ کھاوے زہر پچاوے پر نہ پیر سوراخ تو چاوے. ہے نیند حضور تے تاری ساڈی ازلاں تو اے یاری. 3 راتاں غار دا منظر میری گود نبی دا بستر. نہ بلساں عمرہ ساری ساڈی ازلاں تو اے یاری. کی پسروری کرے بیانے پیا دسدا خود قرآن. صدیق دی کار گزاری ساڈی ازلاں تو اے یاری. کوئی آئے تو صحیح.
قرآن کہہ رہا ہے الذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ میں قربان جاواں حضرت ادریس دیاں واریاں آئیاں، قرآن نے کہہ دیتا وذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا، ادھر نبی صدیق ہے ادھر یار صدیق ہے۔ ہن ذرا حضرت ادریس دی واری آئی، اللہ پاک فرماندے نے ورفعناہ مکانا علیا، جدوں میرے تیرے پیر دیاں واریاں آئیاں اللہ فرماندے نے ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، آنا نبی دی عظمتاں افضلیت مصطفیٰ علی الانبیاء، ورفعنا لک ذکرک، اللہ کنا کو بلند کیتا ہی، ادھر تے کہہ دیتا ہی ورفعناہ مکانا علیا، ایتھے کنا کو بلند کیتا ہی، فرمایا اللہ اوے انہاں نوں پھڑ کے بٹھاؤ تھلے، کوئی انسان والے کام کرو تھی، عجیب جے بندے ہو۔ میرا خیال کہنا ہے پنڈ والے دے بال بھی واہ نے جنہیں اگے ہی بھاشڑے نے۔ اللہ والوں جبریل نو سنو سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ورفعنا لک ذکرک، اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا ایسے وقت زمین دی طرف دا جا، آٹھی جا کے تے میرے محبوب نو تو ساڈی الفتاں دا آ کے مل پا جا، نالے ستا آسماناں دی سیر کر جا، نالے اپنی دس دسا جا، ساڈی سن سنا جا، چھیتی جا جبریل نہ دیر لاویں، لے کے میرے محبوب نو انج آ جا۔ اوے جبریل تو جاندا نہیں کریاں سخت ہوندیاں نے انتظار دیاں، دل دے باہر اندر ٹھاٹھا مار اٹھیاں، اج الفتاں اس دلدار دیاں۔ آج جبریل ویکھیا وچ حجرے آ حضور آرام فرما رہے نے، اکھاں نیند وچ نے، جاگدا دل اے پر تار دل دور پچا رہے نے۔ اوے پیراں ول کھلو کے جبریل سونا چل پراں دی مار جگا رہے نے، ادب نال جگا کے عرض کیتی تھانو باری تالا بلا رہے نے، ملک سارے تک دینی راہ تیرا پورا طالب نی سب دیدار دیاں، وچ دربار خدا دے ہو رہیاں نے انتظاریاں آپ سرکار دیاں۔ وہی کولوں پیغام سلام سن کے آپ رب دا شکر بجان لگے، نکلے حجریوں باہر الحمد پڑھ دے نال شوق دے وضو فرمان لگے، وضو کر کے حضور جب باہر نکلے شولے حسن دے دور تک جان لگے، مل کے سارے نوریاں اشکوں کیا شانہ ویکھ کے میری سرکار دیاں، اج دی رات وچ منیاں جانیاں نے گلا ساریاں سب دلدار دیاں، ملک سب مبارکاں آخرے نے پورا پھل عقیدت دے وار دیاں۔ پھر میں کیوں نہ کہہ دیاں 70,000 پردہ درمیان دے اندر ہے، جڑا مولوی کہندا ہے نبی نے رب نو جفا پا لیا ہے، رب نو نبی نے ویکھ لیا ہے، اللہ میری توبہ۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے جنہیں کیا نبی نے اللہ نو ویکھیا ہے اونے بھی جھوٹ بولیا ہے، جنہیں کیا نبی نو علم غیب ہے انہیں بھی جھوٹ بولیا ہے، جا بخاری کڈ لے اگر حدیث نہ ہوئے میری او سزا جڑی چور دی سزا ہے۔ رب کبریا دی قسم 70,000 پردہ سورہ نجم دی تفسیر لکھ دیا امام ابن کثیر نے لکھیا، اللہ پاک فرماندے نے نیت دیر تو سی صدقے خوش کرنا میں تے دسیا کسے نو جوڑ کوئی نہیں، جو دل اندر آؤندا ہی صاف صاف کہہ دے کسے قسم دی
سنگ دی لوڑ کوئی نہیں، اج نانا دا ایتھے سوال کوئی نہیں، دوجا میرے خزانے اچ تھوڑ کوئی نہیں، ہر وقت ہے ساڈیاں رحمتاں دا، جو کچھ منگنا ہی منگ لے موڑ کوئی نہیں۔ تو آنا نبی وابی نبی دی شان نہیں بیان کر دے، یہ بھی آندے نے نا، او خدا دی قسم اگر اہی نہیں بیان کر دے کردہ کون ہے؟ او بولو دے صحیح، میں کو نبی پاک دی گستاخی کر گیا ہم، او بولو دے صحیح کر رہے ہیں، معاذ اللہ بولو دے صحیح۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ پاک نے جبریل نو بھیجیا، اے جبریل جاؤ نا میرے محبوب نو پوچھ کے آؤ تھوڑی عظمت میں کنی کو بلند کراں تے کیویں بلند کراں؟ یہ رب پوچھن دے نے، اللہ پوچھ دے نے، تھوڑی عظمت میں کنی کو بلند کراں کیویں بلند کراں؟ آقا فرماندے نے جبریل اللہ عالم، اللہ ہی جاند ہے انہیں کنی کو بلند کرنی ہے کیویں بلند کرنی ہے۔ فرمایا جبریل نو اللہ پاک نے جا کے دسیا، اللہ پاک نو دسیا جبریل نے، اللہ پاک فرماندے نے جبریل جاؤ نا میرے محبوب کو دوبارہ جا کے کہہ دیو اگر میں جاننا اذا ذکرت ذکرت مائی، جتھے میرا ذکر ہوئے گا اوتھے تیرا ذکر ہوئے گا، جتھے میرا ذکر ہوتے تیرا ذکر ہوئے گا۔ بچے دے کان چ اذان ہوندی ہے، اذان چ پہلو ذکر میرا ہے بعد چ ذکر تیرا ہے، تکبیر دے اندر پہلو ذکر میرا ہے بعد چ ذکر تیرا ہے۔ بچہ توتلی جی زبان چو کلمہ پڑھدا ہے، جڑیاں دیندار ماواں نے نا آندے نے پتر پڑھ لا الہ، تے جڑیاں اوویں دیاں آندیاں نے کڈ ڈبے نو گال، ایسیاں بھی دے نہیں، کدی ایڈیاں اوتریاں نے نہ کدی نہیں آکھیا مامے نو بھی گال کڈ، ابے نو کڈاندیاں نے، جنہیں چھوٹیاں ہوندیاں گال کرنی ہے وڈیاں ہوندیاں لتر ہی پھیرنا ہے۔ اللہ میری تو بیبیاں پلیاں مان شریف آدمی ایماندار آندیاں نے پتر پڑھ لا الہ الا اللہ، بچہ توتلی جی زبان چو کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ، وہ دی توتلی جی زبان تے پہلو ذکر میرا ہے بعد چ ذکر تیرا ہے۔ اگے بچہ نماز یاد کردا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، پہلو ذکر میرا ہے، اگے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ، اگے ذکر تیرا ہے، اگے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، پھر پہلو ذکر میرا بعد ذکر تیرا ہے، اگے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، سونیا پھر اگے ذکر تیرا ہے۔ اللہ اکبر، بچہ جوان ہو گیا، ایدا نکاح لگے نے مولوی صاحب پڑھان، پہلو آندے نے پتر پڑھ پہلا کلمہ طیب، طیب میں نے پاک لا الہ، میں کیا پہلو شاہیے نو 6 کلمے پڑھان دے ہیں، کدے گھر والے بھلیکھا تو نہیں لگتے؟ اور خدا دا خوف کرو، یہ 6 کلمے والی حدیث کتوں کڈ لئی جے؟ نکاح دے موقع دے کلمے پڑھاندے ہو، دنیا دی کسے کتاب دے اندر وکھا دیو، رب کبریا دی قسمیں میں یہ بات دعوے نہ کہہ رہا، کیسٹاں بھریاں جان ڈیاں نے، کوئی دنیا دا مولوی کتاب النکاح دے وچوں یہ 6 کلمے نبی نے کسے صحابی نو پڑھائے ہون، ایک حدیث وکھا دیو۔ اج تو بعد مسلک بھی چھڈیا، منبر بھی چھڈیا، مصلا بھی چھڈیا، آؤ وکھاؤ، مکھی تے مکھی نہیں مارنی، کو کچی روٹی پکی روٹی دے پڑی کو نہیں، دکھاؤ تے صحیح۔ نکاح ہوئی نکاح جڑا نبی دی سنت تے طریقے دے مطابق ہوئے گا۔ نکاح دا خطبہ پڑھیا امام نے، مولوی صاحب نے، اگے ایتا پڑھیاں، ایتا پڑھ کے جب وہ قبول کرا، یہی طریقہ میرے محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جگہ دے پیر نے بھی نکاح اس طرح ہی پڑھا ہے، خطبہ پڑھ دیا واشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن، کہہ دیو عبدہ ورسولہ۔ سونیا نکاح چ بھی پہلو ذکر میرا ہے بعد چ ذکر تیرا، بندہ دنیا تو فوت ہو جاندہ ہے، جنازہ پڑھان لگے نے مولوی صاحب، 4 رکعت نماز، 4 تکبیر نماز
جنازہ فرض کفایا، سنا واسطے اللہ دے، درود واسطے نبی دے، دعا واسطے حاضر میت دے تے فاتحہ بولو۔ جدو زندہ ہوں انہوں پیچھے فاتحہ نہیں پڑھن دے، جدو مر جاندہ انہوں اگے رکھ کے نہیں پڑھ دے۔ کیسی وفاداری ہے؟ تے آندے سانو نے مر گیا مردود، نہ فاتحہ درود ہے کوئی گل کر آندے سانو جے اہی تے اللہ دے فضل نہ فاتحہ پڑھنے آتے ڈٹ کے جنازہ پڑھانے آ۔ بے شک کوئی مولوی مر جائے دا جنازہ میں مفت پڑھاواں گا نبی دی سنت دے مطابق۔ ایک بندہ آندا ہی ساڈے مولویاں نے ٹیکس بڑا لایا، اے جی بانگ دے نے تاں وی پیسے، تکبیر پڑھ دین بچے کا تاں وی پیسے، بچہ جم پہ تاں وی پیسے، جے کوئی مر جائے تاں وی پیسے، وہ پیسے ہی پیسے نے۔ تو میں کہا تسی ساڈے ال آجو سارا کچھ مفت، ٹھیک ہے نا؟ میں کیا اے جی وہ پیسے دے وکھرے نے، نال پھر اج کل نے ساتے نے چالیے، تے میں کیا اے جی مہنگائی نہیں ہو گئی ہے ہن روز ختم۔ میں کہا روز ختم نہ دعا ہو جو بھابی، سیدھی جی گل ہو جو بھابی، آؤ تے صحیح۔ اگر خالص دین ملے گا رب کبریا دی قسمیں نہ درویشاں کولوں ملے گا۔ اینا فقیراں کو دیسی کے ہو قرآن و سنت دا خالص، پر جس قوم نو فقہ دا ڈالٹا کھان دی عادت پئی ہوئے انہوں دیسی کے ہو دا قرآن حدیث دا چمچا دے دے انجی پیچس لگ جاندے نے، بندہ کرے گی؟ اینا دے حال نہیں، انہیں کمزور نے۔ آؤ تے صحیح اہل حدیث دا مسلک، اہل حدیث دا منہج، اہل حدیث دی دعوت سیدھی سادی جی، چونکہ چنانچہ یونین تکاتے والے رولا کو نہیں، بالکل سیدھا قرآن جے بھی ہے حدیث جے، کتنی سونی گل ہے۔ اے قرآن پڑھو، قرآن دا ترجمہ پڑھو، تے میرا یہ دعویٰ جے پنڈ والےو سن لو، جہے مولوی کہندے نے بھابی نبی دا ادب نہیں کردے، نبی دی شان بیان نہیں کردے، اس پنڈ دے چوک دے اندر جلسہ رکھو، چوک چ نگی جی مسیت نہیں، چوک دے اندر جلسہ شان مصطفیٰ تے ہوئے، بریلوی مسلک دا مولوی سدو، دیوبندی مسلک دا سدو، شیعہ دا ذاکر سدو، اہل حدیث کی طرفوں گناہگار پسروری آئے گا، جلسہ شان مصطفیٰ تے ہوئے گا، منصف تو ہوئے گا، اللہ نو حاضر ناظر کر کے انصاف تو کرے گا، انصاف تیرے ہاتھ سے پتہ چل جائے گا نبی دی شان بیان کون کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مسلک حق کا اہل حدیث۔ یہ تو جرولے والی گل ہی نہیں، اگر بہتی بات ہے آ جاؤ، ایک پاسے قرآن رکھنا، ایک پاسے بخاری رکھنا، ایک پاسے قرآن رکھنا، ایک پاسے مسلم رکھنا، ایک پاسے قرآن رکھنا، ایک پاسے ابو داؤد رکھنا، ایک پاسے قرآن رکھنا، ایک پاسے ترمذی رکھنا، ایک پاسے قرآن رکھنا، ایک پاسے نسائی رکھنا، ایک پاسے قرآن رکھنا، ایک پاسے مشکات رکھنا، ایک پاسے قرآن رکھنا، ایک پاسے بلوغ المرام رکھنا، ایک پاسے قرآن رکھنا، ایک پاسے حدیث کا ذخیرہ رکھنا۔ تو اپنا مذہب لے کے آ، میں اپنا مذہب لے کے آنا، تو قبراں دا طواف لے کے آ، میں بیت اللہ دا طواف لے کے آنا، تو رستے میلے لے کے آ، میں بیت اللہ دا حج لے کے آنا، تو اپنا مذہب لے کے آ، تو کل ثابت سچالیے لے کے آ، خرافات لے کے آ، میں رفع الیدین لے کے آنا، آمین بالجہر لے کے آنا، پیروں نہ پیر ملانے لے کے آنا، ہاتھ سینے تے بننے لے کے آنا، تو اپنا مذہب لے آ، میں اپنا مذہب لے کے آنا، قرآن تے حدیث دیاں ورق گردانیاں کر لینے آ، پتہ چل جائے گا مذہب تیرا ملتا ہے کہ مذہب میرا ملتا ہے۔ مسئلہ کے حق اہل حدیث، مسئلہ کے حق اہل حدیث، شیر پاکستان، شیر پاکستان۔ گلاں کرنیاں سوکیاں نے، جاؤ ایک بات تے ہی فیصلہ کر لو، جمعے دا دن ہوئے تھوڑے چک چ کنیاں مسیتاں نے؟ بولو پنجاں مسیتاں دا چکر لاؤ، جمعہ جیڑی مسجد پہلی رکعت سورہ سجدہ، دوسری سورہ دہر پڑھی جائے وہ سچا، باقی سارے ہی جھوٹے۔ آ جاؤ
اور نبی دی سنت تے عمل کرے اہل حدیث. میں کھڑکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح. آتے صحیح رب کبریائی دی قسم کھا کے کہنا دنیا کائنات کے اندر ایک حدیث لیاؤ جدی سند آمینہ دے لال تک پہنچتی ہوئے حدیث انہوں اہل حدیث نہ ماندا ہوئے. ایک حدیث لیاؤ تو میں ٹبی مار کے ویکھ لیا تو ایک بھی نہیں ماندا. تو قسم کھا دی ہے میں نبی دی مننی کوئی نہیں. آؤ تو صحیح میری گل کرنی گھر تے سارے تیل مل کے آندے نے میں پہلوان ہوں میدان چ کوئی نہیں آتا. اللہ دے فضل نہ دن رات تبلیغ دے اندر کراچی تو خیبر تک ہن تے الحمدللہ وہابی اینے ہو گئے نے. لوکاں نے وہابی ہونا ہی ہونا ہے. مولویاں مسیتاں 'چ بیٹھ کے رونا ہی رونا ہے. انہاں رون دو ہن تے وہابی اینے ہو گئے نے. کوئی بستی کوئی پنڈ ایسا نہیں جتھے اہل حدیث نہ ہوئے. اور اس طرح ہی ہے نا. وہ وقت گیا جدو نماز پڑھنے سا تو کسی نے رفع الیدین کرنی انہوں کہنا چل مسیت تو ہو کے جا ایسے بھی ایسے دیکھیے آمین کہنی انہوں جفا مار کے مسیتوں باہر سوٹو کیوں جی بزرگوں. وہ اس طرح ہی ہے نا بولتے نہیں. میرے دادا جی انہوں دا نام محمد حسین سی. چودھری آدمی جٹ زمیندار. ادو پرانے دور چ رات رہی سن براتا. وہ ایک پنڈ برات نہ گئے تو اتنے رات رہنا سی. وہ مسیطے نماز پڑھن گے. مولوی کیا والا سوال ہی انہوں نے کہا آمین. مولوی کہنے لگا کہڑا سور ہے جڑا مسیطے آن وڑیا. دادا جی آدھے مولوی جی تھی نہیں آتے اہی ہولی آنے تھی چھوٹے سور اہی وڈے سور. گل تو کوئی وہ گئے دن کہ میں تنہا تھا انجمن میں اب میرے رازداں اور بھی ہیں. وہ وقت گیا الحمدللہ جتھے ایک مسیت سی اتنے پانچ مسیتاں نے وابیاں. ہوں تو میں اگلے دن حیدرآباد گیا ایئرپورٹ تے اتریا کراچی ایئرپورٹ 36 کاراں لین واسطے گوائیاں. میں کہ انہیں بھابی ہے نا کہنے لگے جی چلو دے صحیح. بازار دے اندر جلسہ دے نظر تک اجتماع. کوہار دیاں پہاڑیاں چ میں گیا پچھلے سال اتنے پٹھان سارے بھابی سارے الحمدللہ. کراچی وہابیاں نہ پڑھیا ہے. کوہاٹ وہابیاں نہ پڑھیا ہے. حیدرآباد وہابیاں نہ پڑھیا ہے. لوگوں گجرانوالا وہابیاں نہ پڑھیا ہے. ضلع قصور پسرور وہابیاں نہ پڑھیا ہے. تحصیلہ ضلع وہابیاں نہ پڑھیاں نے. لوگوں ڈویژنہ وہابیاں نہ پڑھیاں نے. اج مسجد بھی 16 تک دی وہابیاں نہ پڑھی ہے. میں حج کرنے واسطے گیا مکہ وہابیاں نہ پڑھیا ہے. مدینہ وہابیاں نہ پڑھیا ہے. اور جنت بھی پڑھے گی وہابیاں دے نال ہی پڑھے گی. کہو انشاءاللہ. کیونکہ کوئی مشرک جنت نہیں جا سکتا کوئی بدعتی جنت نہیں جا سکتا. اگر جانا ہے تو معاہدہ نے جانا ہے. جب تک ایک معاہد دنیا چ رہے گا قیامت کے برپا نہیں ہوئے گی. سانو گالیاں دینے والوں اللہ کا شکر ادا کرو قیامت اڑی ساری وجہ تو ہے. اور جدھر بھابی موگے قیامت آ جانی ہے. کیوں جی بزرگو. اس واسطے سانو نہ چھیڑیا کرو. اہل حدیث دا مسلک اہل حدیث دا منہج. خدا دی قسم اسی تے رفع الیدین بھی کرنے تے نبی دی سنت سمجھ کے کرنے. یہ نہیں کہ مولانا داؤد غزنوی نے رفع الیدین کی تھی تا کرنے. مولانا شہسوانی رحمت اللہ علیہ نے رفع الیدین کی تھی. علامہ احسان نے کی تھی. حبیب الرحمان نے نہیں. میرا مذہب وڈیرے نہیں. میرا مذہب رب دا قرآن ہے محمد دا فرمان ہے. اور میں رفع الیدین تا کرنا نبی دیاں 414 حدیثاں نے رفع الیدین کرن دی. 53 کتب دے وچوں اس گناہگار نے اپنے قلم نال 414 حدیثاں جمع کیتیاں جنہاں چوں ایک بھی ضعیف نہیں. نہ کرن دیاں دے وچوں ایک بھی صحیح نہیں. ہاں تو صحیح. اسی رفع الیدین کرنے پیغمبر دی سنت سمجھ کے آقا دا طریقہ سمجھ کے. کیونکہ میرے محبوب نے رفع الیدین کی تھی. ہائے ملا علی قاری حنفی نے عمدۃ القاری دی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 474 تے لکھا ہے. حوالہ غلط ہوئے
گولی مار دیو خون معاف، مقدمہ معاف، کوئی مقدمہ نہیں جے صحیح ہوئے۔ اور 120% اللہ دے فضل نہ ساری بات جڑی ہے امپورٹڈ صحیح ہوندی ہے، غلط نہیں۔ اگر غلط ہوئے گولی مار دیو خون معاف، مقدمہ معاف۔ اگر صحیح ہے تے اللہ تینوں منن دی توفیق دے دے، پھر مندا کیوں نہیں؟ ملا علی قاری حنفی نے اپنی کتاب عمدۃ القاری دی جلد نمبر 5 دے اندر لکھیا، وائل بن حجر نے آخری نماز 10 ہجری چ نبی دے پیچھے پڑھی، ابو بکر دے نال میں کھڑا، تھوڑے جے ابو بکر اگے نے، اگے آقا علیہ السلام نے، ابو بکر نو آقا امامت کرا رہے نے، ابو بکر صحابہ نو امامت کرا رہے۔ وائل بن حجر نے وہ بھی نماز پڑھی تے رفع الیدین کر کے پڑھی، آخری نماز۔ کوئی آؤ تو صحیح، 5 حدیث رفع الیدین کرن دیاں بخاری چ نے، مسلم چ نے۔ پیغمبر دی عظمت اور شان او لوگ مندے نے جڑے آقا دی سنت اور طریقے پہ عمل کردے نے۔